بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب صاحب، آج کیس ہم نے جمع کر دیے، میں نے بھی، علی بخاری صاحب نے بھی، اور ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیف، اور ٹوڈے کی اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے کہ آج ہی فکس کیا جائے۔ اب رجسٹرار آفس سے ہم نے رابطہ بھی کر لیا ہے، ان کو مل کے بھی آئے ہیں پرسنلی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کیس پروسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کوشش ہے ہماری کہ آج کیس فکس ہو جائے۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ارجنسی ہوتی ہے ہر کیس کی۔ کل کیس لگ گیا سیم ڈے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں، سیم ڈے کے لیے پشاور ہائی کورٹ نے بھی لگایا، اور یہ کیس بھی راتوں کو بھی لگتے رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی لگتی ہے۔ کیس ٹو کیس نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہماری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سے، ان سے یا سینئر پیونی جج سے، ان میں سے جو بھی اویلیبل ہوں، یا جس طرح کا بھی کوئی سچویشن ہو تو وہ کیس کو فوری طور پر فکس کیا جائے تاکہ کسی کو کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہ ارجنٹ نیچر کا کیس ہے۔ دوسری بات، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا، آپ کو پتہ ہے، پورا اسلام آباد جانتا ہے، جو میرا حلقہ NA47 تھا، میں دعوے سے کہتا ہوں ایک یونین کونسل سے بھی وہ نہیں جیتے، اور وہ فارم 45، یعنی ایک یونین کونسل سے بھی میرا اپوننٹ نہیں جیتا۔ فارم 45 ہمارے پاس اوریجنل صورتحال میں موجود ہے۔ مور دین 53,000 کی لیڈ سے ہم، لیڈ ہے، یہ ڈفرنس ہے، بلکہ ابھی 2-3 ریزلٹس وہ تھے جس کی کاپی تھی، ہم نے کہا اوریجنل آ جائے، اس کو اس کے ساتھ اپ ڈیٹ کر لیں۔ مور دین 53,000 کی لیڈ سے ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اوریجنل ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، اس کی فوٹو کاپی ہم لائے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی ہم جمع کرانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ 47 فارم کنسالیڈیٹ ہوتا ہے آن دی بیسس آف 45 فارم۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی اتنی بے ضمیر ہو چکی ہے، ان میں اتنا شرم و حیا باقی نہیں رہا، اور ان میں گورننس کی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ ان میں اتنی کیپیسٹی باقی نہیں رہی کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی پریشر برداشت کر سکیں، یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں جو میرٹ پہ مبنی ہو، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، جو آ کر ڈنڈے کے زور پہ ان کے کرانا چاہے گی، وہ جو چاہیں گے اس کے مطابق وہ سائن کر دیں گے۔ دیکھیں، اس سے تو بہتر وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز چھوٹے ملازمین تھے وہ رہے، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی ایٹ لیسٹ اکارڈنگ ٹو دیئر رولس اینڈ ریگولیشنز انہوں نے پرفارم کی، اور وہ آ کر کے رزلٹ ان کے پاس جمع کرایا۔ مگر ریٹرننگ افسر نے، وہ خدا بنا ہوا ہے، اس نے ہمیں، مجھے تو کم سے کم آؤٹ کر دیا فرام ہز آفس، پروسیس میں شامل نہیں ہونے دیا۔ ساری رات ہم نے ان کے دفتر کے باہر بیٹھے رہے، دھرنا دے کے سارا دن بیٹھے رہے۔ 1 بجے جب میں نے پریس کانفرنس رکھی، اس سے 1 سیکنڈ پہلے اس نے رزلٹ اناؤنس کر دیا۔ رزلٹ کیا اناؤنس کیا؟ وہ ڈکیتی کی۔ دیکھیں، پہلے چوری ہوتی تھی، اب چور چور کے ان کے نعرے لگتے تھے، اب ڈاکو کے ان کے خلاف نعرے لگیں گے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو میں بھی اتنی غیرت باقی ہے کہ جب وہ ڈکیتی کرتے ہیں تو وہ منہ چھپا کے جا کر جنگلوں میں پھرتے ہیں، لیکن پکے کے ڈاکو اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ سریعام دھڑلے سے گھومتے پھرتے ہیں ڈاکہ زنی کرنے کے بعد، اور وہ جشن بھی مناتے ہیں، وہ وکٹری اسپیچز بھی کرتے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ ان ڈاکوؤں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کچے کے ڈاکو پھر کیوں مجرم ہیں؟ اگر آپ نے، جنہوں نے پورے پاکستان کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے لوگوں کے دیے ہوئے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، اور آپ ان کے فیسیلیٹیٹر نہیں، اس ڈاکہ زنی میں شریک کار ہو گئے، تو مجھے بتائیں پھر کچے کے ڈاکو کے خلاف، وہ تو ایک سنگل انڈیویجول کے خلاف صرف ڈاکہ ہوتا ہے، تو آپ ان کو کیوں، ان کے خلاف آپ آپریشنز کرتے ہیں؟ میں ایک سوال اور بھی کرتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، آپ نے تو دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا تھا، تو کیا ان کو تو آپ نے پڑھانا ہے، اچھی بات ہے پڑھائیں، لیکن کیا اپنے بچوں کو ڈکیتی کی تربیت دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو چوری کی تربیت دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو آپ نے جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں؟ آپ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، آپ نے صدائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے چلنا تھا۔ آج آپ کس طرح کی حرکتیں کر کے، کس طرح کا طرز عمل اڈاپٹ کر کے آپ ریٹرننگ آفیسرز کو اپنے ساتھ پریشر میں ڈال کے اور ان کے زیر اثر لا کے صرف ایک شخص کی دشمنی میں جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ وہ جرم کرنے لگے ہیں
جو جرم آپ نے 1970 میں کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا تھا، آج اس کا ایکشن ریپلے آپ کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آگے آپ کیا نقصان دیں گے۔ کیا اس ملک کے ساتھ یحییٰ خان کو آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے اس ملک میں جو کچھ کیا تھا اس زمانے میں، آج جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں، اس وقت تو پھر بھی سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی۔ آج پوری دنیا میں آپ اپنا بدنما چہرہ لے کر کے ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ جو کاکڑ بیٹھا ہوا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم تو فری فیئر الیکشن کرانے کے لیے روز کہتے تھے، تم 6 مہینے ایکسٹینشن بھی لے کے بیٹھ گئے ہو۔ جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داریاں کس کو آؤٹ سورس کر دی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو، کہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ میں منصف اعظم قاضی فائزہ سے پوچھتا ہوں، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، یہ تو فرشتے ہیں، آپ تو الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہو، آپ کیوں گئے تھے کہ جناب جوڈیشری سے کرائے جائیں؟ اگر رتی برابر میں کہتا ہوں جوڈیشری کے پاس تھوڑی رسپیکٹ رہ گئی ہے تو خدا کے لیے ایک امید باقی ہے، وہ ہے جوڈیشری، وہ اپنا رول ادا کرے پراپرلی اور وہ اس ایشوز کو ریزالو کرے۔ اگر انہوں نے اپنا رول ادا نہ کیا تو ملک کے تمام مقتدر ادارے وہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ وہ سارے جو بونے سیاستدان، ان کی لوگ شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج جس طرح لوگ، یعنی یقین کریں، ہم سڑکوں سے آتے ہیں، یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے، ہائی کورٹ سامنے، سپریم کورٹ ہے سامنے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے سامنے، الیکشن کمیشن ہے، یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے۔ یہاں الیکشن سے پہلے جو اس طرح ہمارے خلاف ایف آئی آر ہیں، ہمارے تمام سپورٹرز کے خلاف ایف آئی آر ہیں، لوگوں کو اٹھایا گیا، پولنگ ایجنٹ کو راتوں کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، سب کچھ ایک طرف، پوری پاکستان کی دنیا لوگ اٹھے ان فیور آف مسٹر عمران خان۔ میری کانسٹیچوئنسی میں سارا دن لوگ آتے رہے، لوگ ووٹ ڈالتے رہے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ تمام میڈیا کے لوگ گھومے ہو، کوئی ایک مجھے بتاؤ پولنگ اسٹیشن یا ایک یونین کونسل جہاں ہم ہارے ہوں؟ کی عوام نے فتح یاب کیا اور بہت دور مارجن سے فتح یاب کیا، اور مور دین 50,000 کا گیپ ہے میرے میں، اور جو میرے بعد دوسرے نمبر پہ صاحب بادر تھے، جن کو 26,000 ووٹ جن کی نکلی تھی اور جن کو جتایا گیا۔ اور میں شکر گزار ہوں NF48 کی عوام کا، اور انشاءاللہ انہوں نے امانت سونپی اور ان کی امانت کا تحفظ کروں گا اپنے خون کے آخری قطرے تک، کیونکہ ملک میرا ہے، میں اس ملک کا صن آف سائل ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اندر یہ چوری نہیں ہونے دوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز میری الیکشن کمیشن آف پاکستان راجہ سلطان سکندر صاحب سے بھی ہیں کہ آپ راجہ بھی ہیں، سلطان بھی ہیں، سکندر بھی ہیں، کوئی ایک کام تو ان میں سے کر دیں، کیونکہ آپ کا نامزد کیا ہوا RO تھا، اور الحمدللہ وہ بھی بیوروکریٹ ہیں، اور کم سے کم رولز اور بائی لاس ان کو آنے چاہیے CSP آفیسر سے، اور اگر رولز اینڈ بائی لاز انہوں نے فالو نہیں کیے، ہمیں اندر ہی نہیں جانے دیا، ہمارے بلائے بغیر ہماری جو کمپریہنسو وکٹری تھی، جو ہم اناؤنس ہو چکی تھی، ہمارے پاس فارمز آ چکے تھے، رزلٹ آ چکے، سارے پولنگ ایجنٹس آ چکے، ہمارے مخالف ہار کے گھر چلے گئے، اور آپ نے اندر بیٹھ کے صبح کے ٹائم جو ہے اس کو چینج کیا، کیسے کیا ذرا لاؤ بتا دیں مجھے۔ اور اگر انہوں نے ایسے کیا تو جناب ان کے خلاف انکوائری ڈپارٹمنٹل ہونی چاہیے۔ انٹیریئر سیکرٹری صاحب سے بھی گزارش ہے، جناب آپ اسلام آباد ایڈ کر رہے ہیں، آپ کا ایک افسر ہے یہ جو کرپشن میں انوالو ہے، چاہے وہ کرپشن جو ہے وہ اس قسم کی لیگلٹی میں ہو یا مورل ایتھکس میں ہو، ہی از ریسپانسیبل فار اٹ اینڈ ہی از آنسریبل ٹو دس پبلک، بیکاز پبلک ایکسچیکر سے وہ پیسے لیتے ہیں۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ ہم اس کے اگینسٹ ان کو بھی اپلیکیشن دے کے، وہ اپلیکیشن لینے سے انکاری ہے، ہم نے اس کا R&I میں سبمٹ کروائی، کیونکہ وہ اپنا آفس چھوڑ کے وہ DC آفس میں جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ وہی ان کا آفس ہے، ان کی ڈبل پاورز یوز کرتے ہیں وہ، اور بادشاہ ہیں۔ اس کے بعد ہم ECP میں بھی گئے، وہاں بھی اپلیکیشن دے کے آئے، سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس، جہاں پر رزلٹ ابھی تک نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم نے آج پٹیشن فائل کر دی ہم نے ہائی کورٹ کے اندر، اور اللہ نے چاہا تو آج ہی فکس ہوگی وہ، اور انشاءاللہ اس کے اوپر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ یہ اس طرح مینڈیٹ عوام کا چوری نہیں ہوتا، اربوں روپے لگے ہیں حکومت پاکستان کے، آپ لوگوں کے، اگر اربوں روپے لگا کے اس طرح کے الیکشن چاہیے تھے تو کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہی لوٹوں کو، انہی بگوڑوں کو، انہی چوروں کو لا کے بٹھا دینا تھا آپ نے، کس لیے یہ سارا پروسیس کیا؟ کیا مقصد تھا یار؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، کچھ تو خدا کا خوف کریں ECP صاحب، آپ کچھ تو یہ ROs کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم تو ڈے فرسٹ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ RO صحیح نہیں ہے، یہ RO صحیح نہیں ہے، جو یس سر کرتے ہیں وہ RO بھی نہیں ہو سکتا، افسر بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کا ملک کا اوتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، اس دھرتی کے ساتھ پیار ہے ہمیں، ہماری ماں کی جگہ یہ، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا شناخت ہے، ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے یار۔ اس میں ایک افسر بٹھا دیا لا کے آپ نے، اور اس نے یہ کام کیا کہ اس نے لا وائلیٹ کر دیا،
کہ جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اندر ہی نہیں آ سکتا. اندر نہیں آ سکتا تو پھر تم نے جو کیا اب تم تو بھگتو گے. بھائی میں تو ٹاپ اینڈ تک جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, پھانسی لگا دو تب بھی جاؤں گا, ٹاپ اینڈ تک جاؤں گا, اپنے لوگوں کا دفاع کروں گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو NA-48 کی ساری عوام کو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ دلواؤں گا. کورٹ سے بھی انصاف کی توقع ہے کیونکہ اب وزن کورٹ سے بھی آ گیا. کورٹ سے بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ جو ہے عدل کا انصاف کا معیار قائم رکھیں گے. انسٹیٹیوشن کا بھی یہ آ گیا, پورا معیار آ گیا. ایک تو بیوروکریسی انسٹیٹیوشن ہے. انٹیریئر سیکرٹری صاحب تو پہلے پوچھیں نا کہ آپ بتائیں بھائی, آپ 3 دفعہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے کہ DC اسلام آباد کو چینج کیا جائے ECP کا, کس نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا؟ آج وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا نہیں ہوا؟ جا کے ویریفائی کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ انہوں نے نہیں کہا کہ DC اسلام آباد کو چینج کیا جائے. ایون اینڈ ادروائز وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب بات ہے. اس کے بعد ADCG کو آپ نے ہمارا RO بنا دیا اور وہ ملنا گوارا نہیں کرتا تھا. اسے پوچھے کتنی دفعہ اس نے ہمیں ملاقات کی. جب ہم آفس جاتے تھے آگے سے اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے, صاحب میٹنگ میں ہیں, صاحب ادھر. یار صاحبوں سے ہم آزادی ہم نے 1947 میں حاصل کر لی تھی. یہ اس طرح کے ہمیں صاحب نہیں چاہیے تم بنانے بھائی. ہمیں وہ بندہ چاہیے جو صبح 8 بجے آفس بیٹھا ہو, جو لوگوں کے مسائل سنیں, جو افسر شاہی نہ ہو, جو عوام کے ملازم ہو. یہ طریقہ کار کیا. یہ مینڈیٹ کہاں لے کے جائیں گے؟ ساری دنیا کے پاس PDF شکل میں ہمارے فارم 45 موجود ہیں, پوری دنیا میں آپ کے پاس ہی موجود ہیں. ایز یو نو کیا کریں گے ان کو؟ 10 15 20 اور کینڈیڈیٹس ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے کنٹیسٹ کیا. میرے اپنے مد مقابل سے مسواک ہو کر سب انہوں نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا میں بھی ہارا ہوں, لیکن الیکشن تو آن ریکارڈ پیپر میں 50,000 پلس سے علی بخاری جیتا ہوا. ایسے نہیں ہوتے, ایسے ملک نہیں چلتے, ایسے نظام نہیں چلتے. آپ کو کچھ چیزیں پروگریسو سائڈ پہ کرنی ہے تو پروگریسو ایٹیٹیوڈ شو بھی کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ الیکشنز کو آپ کیسے کریں گے, جسٹیفائی کریں گے؟ یہ RO کی پوزیشن کیسے جسٹیفائی ہوگی؟ کل یہی لوگ ہمارے DCP بنیں گے, یہی لوگ چیف کمشنر بنیں گے, یہی ایڈیشنل سیکرٹری بنیں گے, یہی سیکرٹری بنیں گے, تو انہوں نے کیا سرو کرنا؟ میرا تو ڈائریکٹ گریوینس ہے شخص کے ساتھ. NA-48 کے عوام کا گریوینس ہے ان کے ساتھ. یہ کیسے کور اپ ہوگا؟ مجھے بتا. کیا آپ کو نہیں پتا الیکشن کون جیتا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, الگ دے کے بتائیں. آپ کو نہیں پتا الیکشن کون جیتا ہے؟ سارے پاکستان کو پتا ہے. جو جن کو جتایا ہارے ہوئے گھر بیٹھے ہوئے تھے, جہاں ان کی گاڑی گزرتی ہے انہیں چور لوٹا کہا جا رہا ہے. یار خدا کے لیے ایسے نہیں چلتا ہے نظام, اس طرح ملک نہیں چلتا ہے, اس طرح کانسٹیٹیوشن نہیں چلتا. کانسٹیٹیوشن سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشن سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں, کانسٹیٹیوشن سے بالا تر وہ بھی نہیں ہے. سو فار گاڈ سیک اس کو دیکھا جائے, یہ اس طرح معاملات نہیں ہوں گے جی. اور ایٹ لیسٹ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, انہوں نے مجھے اپنی امانتیں سونپی, میں ان کی امانتوں کا تحفظ کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. علی بھائی آپ نے کہا کہ میں ان کا امتحان ہے سر, ساری دنیا کو پتہ ہے. انٹرنیشنلی مجھے کالز آ رہی ہیں, انٹرنیشنلی لوگوں کے پاس ہمارے جو ہم نے PDF کی سارے کے سارے فارم موجود ہیں, ہمارے مخالف کینڈیڈیٹوں کے پاس موجود ہیں سارے. لیکن میڈیا کا دور ہے, یہ کوئی ہم 1919 میں تو نہیں رہ رہے نا, یہ 2024 ہے. آپ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے موبائل کے اندر ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ ان یور موبائل فون. یہ کیسے آپ بتائیں آپ کر سکتے ہیں؟ اگر انصاف یہاں بھی نہیں ہوگا تو میرا تو کچھ نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے عزت دی, میں لوگوں کی امانتوں کا امانت دار ہوں. مجھے لوگوں نے ووٹیں دے کے کامیاب کر کے بھیجا, اور ابھی بھی جائیں میرے گھر میں تو ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کل صبح سے رات تک لوگ رہے, ابھی بھی بیٹھے ہوئے. سو عزت یہی ہوتی ہے, آپ نے یہی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, یہی جیت ہوتی ہے. فیک جتا کے کسی کو بٹھا دینے سے وہ جیت نہیں جاتا, وہ اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ یار کیا ہوا ہے, کیا لیجسلیشن کرنی ہے انہوں نے, کیا لوگوں کے لیے قانون بنا. جن لوگوں نے اس کو پسند ہی نہیں کیا, جن لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, ان کو اٹھا کے لے آئیں گے. ایسے نہیں ہوتا سر, یہ دس از ایبسولوٹلی پچھلی دفعہ وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے. یہ اللہ کے حکم سے ہلکے سارے خود ہی کھل گئے. ہم نے اپنے سارے جو ہمارے ورکرز تھے, ہمارے پولنگ ایجنٹس ہیں, ہم نے سارے کا سارا زور ہی رکھا ہوا تھا ہمارے پولنگ ڈے کے اوپر, اور پولنگ ڈے کے اوپر جو ہے وہ ہمارے فارم 45 کے اوپر. الحمدللہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ بھی امانت دار تھے. جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز, میں نے خود وزٹ کیا, ہم نے خالی سائن نہیں لیے, ہم نے ان کے انگوٹھے بھی لیے. اب کوئی ڈبلنگ انگوٹھا کرے گا تو کرانے والے پہ بھی FIR ہوگی, اور اس کے اوپر جو کرنے والے ہیں ان پہ بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بچ جائیں. اب 4 حلقوں کی تو بات کھلوانے کی تھی, اور جب وہ کھلے تو اس کا حال دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا. اب تو یہ ہے کہ یہ تو کھلی کتاب ہے, یہ تو اوپن پڑی ہوئی ہے. ہر کینڈیڈیٹ کہہ رہے ہیں, یہ تو اس طرح کا الیکشن ہی نہیں تھا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اتنی اویئرنیس آ چکی ہے. کیا 2013 میں آپ کو پتا تھا فارم 45 کیا تھا, فارم 47 کیا ہوتا ہے, فارم 46 کیا ہوتا ہے؟ اب تو ہر بچے کو پتا. آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھیں اسکول گوئنگ, اس کو بھی پتا ہے فارم 45 کیسے. اس کو شعور کہتے ہیں, اس کو عقل کہتے ہیں, اس کو زبان کہتے ہیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو قوم کو عنایت ہوتی ہے, جو کان صاحب کر کے چلے گی. آپ کے پاس شعور آ گیا, عقل آ گئی, جائیں کوئی جا کے آپ چلے جائیں, جا کے جو ہمارے مخالف جیتے ہیں ان کو مبارک دیں. کوئی بھی نہیں جا رہا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جیتا ہی نہیں ہے. سو دیٹس اٹ. تھینک یو. ہم تو سر رات کو جتا کے گئے تھے. رات